معزز دوستو، ہجرت کی وہ رات، غار سور کی گھڑیاں اور مدینہ کی طرف وہ مقدس سفر، یہ قربانی، استقامت اور ایمان کی لازوال مثالیں تھیں، مگر آزمائشیں یہیں ختم نہیں ہوئیں۔ اگر ہجرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا امتحان تھی، تو اب ایک اور عظیم ذمہ داری ان کے کندھوں پر آن پڑی، قرآن مجید کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کی ذمہ داری۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان صرف قربانی اور صبر کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ دین کی حفاظت اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا بھی مہینہ ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اس تاریخی فیصلے کی طرف کہ جس کی بدولت آج قرآن ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ معزز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب میں فتنوں نے سر اٹھایا، جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، اور مسیلمہ کذاب جیسے مدعیان نبوت نے اسلامی ریاست کو چیلنج دے دیا۔ پھر وہ دن آیا جب یمامہ کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اسلام کے سب سے بڑے قاری اور حفاظ شہید ہو گئے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب یمامہ کی جنگ میں بہت سے قاری صحابہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر حفاظ کرام اسی طرح شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا بہت سا حصہ ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیں۔ معزز دوستو، یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے فرمایا کہ وہ کام ہم کیسے کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں نہیں کیا، مگر غور کریں اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات کے بجائے حکمت اور بصیرت سے فیصلہ کیا، تو یہ رمضان بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بحث جاری رکھی، وہ بار بار کہتے رہے کہ اللہ کی قسم یہ ایک نیک کام ہے۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اس کام کے لیے کھل گیا، اور ایک ایسا فیصلہ ہوا جو قیامت تک امت مسلمہ کے قرآن کو محفوظ رکھنے کی ضمانت بن گیا۔ لیکن یہ کام کوئی عام کام نہیں تھا، یہ ذمہ داری کسی عام شخص پر نہیں ڈالی گئی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی لکھنے والے ایک عظیم صحابی پر ڈالی گئی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اے زید، تم ایک نوجوان اور عقل مند انسان ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، لہٰذا تم قرآن کو مختلف جگہوں سے تلاش کر کے جمع کرو۔ تو میں نے کہا کہ اگر مجھ سے پہاڑ اٹھانے کو کہا جاتا وہ آسان تھا، مگر قرآن جمع کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مشکل اور عظیم کام کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے سر انجام دیا؟ معزز دوستو، انہوں نے کھالوں، ہڈیوں، کھجور کی چھالوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سینوں میں محفوظ قرآن کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ ہر آیت کو 2 گواہوں کی گواہی کے بغیر قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ کام مکمل دیانت، احتیاط اور اللہ کے خوف کے ساتھ کیا گیا۔ تو معزز دوستو، یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ کہ جس نے قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں کمزوری محسوس کریں تو سوچیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا بوجھ اٹھایا تھا۔ جب ہم گناہ چھوڑنا مشکل محسوس کریں تو دیکھیں کہ اگر حفاظ قرآن کی شہادت پر امت نے قرآن کو محفوظ کر لیا تو میں اپنی زندگی میں نیکی کیوں نہیں اپنا سکتا۔ تو معزز دوستو، یہ رمضان وہی مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، مگر کیا ہم نے کبھی قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو سامعین کرام، اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ روشن واقعات جو رمضان کی اصل برکات کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے۔
تو اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل با مقصد کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ قیمتی سبق دوسروں تک بھی پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کیا قرآن کی کوئی آیت ہے جو آپ کی زندگی میں امید اور طاقت کا ذریعہ بنی ہو۔ اور ہاں، رمضان میں قرآن سے جڑنے کے لیے روزانہ کم از کم ایک صفحہ قرآن ضرور پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہر دن ایک آیت پر عمل کرنے کا پختہ عزم بھی کریں۔ ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آمین بھی لکھ دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ معزز دوستو، رمضان صرف روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ قربانی، استقامت اور ایمان کی انتہا کا درس دینے والا مہینہ ہے۔ اب اگر کسی کی پوری زندگی کو رمضان کی روح میں سمو دیا جائے تو وہ کون ہوگا؟ وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ معزز دوستو، وہ رات کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تاریک غار میں تھے اور موت صرف ایک نظر کے فاصلے پر کھڑی تھی کہ اگر دشمنوں نے نیچے جھانک لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ رمضان میں ہماری ہر آزمائش کے لیے ہیں